الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون قال تبارك وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام قال جل وعلا يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه قال جل جلاله أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة قال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون قال تعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون قال تعالى جاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد قال تبارك وتعالى الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون قال النبي صلى الله عليه وسلم الموت جسر يوصل الحبيب إلى الحبيب صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم محترم بزرگوں، دوستو، بھائیو، جملہ ناظرین، حاضرین، آج اسلامی مہینہ شعبان جس کی 3 تاریخ ہے اور 23 تاریخ انگریزی سال عیسوی سال کی جنوری کی تاریخ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی نعمت اور امانت یہ زندگی جو عطا فرمائی ہے، یہ چند سیکنڈ، منٹ اور گھنٹے، دن اور ہفتے اور سال مل کر زندگی بن جاتی ہے، اور زندگی جو ہے اس کا مقصد بتایا گیا ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ شیخ سعدی علیہ احمد کا ایک شعر ہے، خیر کن اے فلاں غنیمت شمار عمر، زاں بیشتر کے بانگ برایت فلاں امان۔ اے انسان،
نیکی کر لے اس وقت سے پہلے کہ اعلان ہو جائے آج فلانا مر گیا ہے جی، جہاں بیشتر کہ بانگ برآیت فلانا مان کے دنیا سے چلا گیا ہے۔ تو آج ہمارے اس خطبے کا جو موضوع ہے یاد موت ہے، موت کی یاد۔ زندگی جو ہے ایک سفر ہے، انسان کو اللہ نے پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، یہ جہاں آنے سے پہلے بھی تھا، اس کے بعد عالم آب و گل میں اس دنیا میں اس صفحہ ہستی پہ اللہ نے اس کو وجود عطا فرما دیا، اور وجود اس روح کے ساتھ جس کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا، روحوں کو پیدا کیا اور روحوں کو خطاب کیا۔ فرمایا وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ ساری انسانیت کے روحوں کو، اول انسان سے آخر انسان تک، سب کو اکٹھا کر کے اللہ نے پوچھا بتاؤ تمہارا پالنے والا کون ہے، تمہارا رب کون ہے؟ رب کے میں نے وجود دینے والا، پالنے والا اور ختم بھی کر دینے والا۔ اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم، اپنی قدرت سے آدم علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ رکھا اللہ نے ساری روحوں کو حاضر کیا اور پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا، آپ ہمارے رب ہیں۔ فرشتے بھی موجود تھے، اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو تم گواہ رہنا اور لکھو، یہ جو بات کہہ رہے ہیں آج اس پتھر پر لکھوایا۔ لکھوانے کے بعد آدم علیہ السلام دنیا میں جب تشریف لائے تو وہ پتھر بھی نیچے اتارا گیا، بیت اللہ تعمیر ہوا تو اس کے کونے میں لگا دیا گیا، جس کو آپ کہتے ہیں حجر پتھر، وہ کہتے ہیں عربی میں۔ اسود نہیں تھا یہ، ابیض تھا، سفید تھا، جنت کا پتھر تھا۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اس کا رنگ سیاہ ہو گیا۔ گناہ جب انسان کرتا ہے نا تو حضور نے ہمارے دل پہ بھی سیاہ نقطہ لگتا ہے، توبہ کر لے تو اللہ اس کو صاف کر دیتے ہیں، لیکن نہ کرے تو وہ بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کو تمیز نہیں رہتی نیک کام کی اور برے کام کی۔ اس لیے جب کبھی اللہ کی نافرمانی ہو جائے فوراً توبہ کرنی چاہیے۔ حضور نے فرمایا کل داء دواء ودواء الذنوب التوبہ، ہر مرض کی دوائی تو اللہ نے بنائی ہے، لیکن گناہوں کی دوائی بھی توبہ ہے۔ جب توبہ کرتا ہے انسان، فرشتے اس کے ہونٹوں پہ پیار کرتے ہیں، بوسے دیتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں۔ یستغفرون لمن فی الارض، قرآن کہتا ہے یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض، فرشتے بھی سفارش کرتے ہیں پھر اس کی۔ توبہ کرنے والا آدمی اللہ کی گود میں پہنچ جاتا ہے۔ توبہ کا معنی یہی ہے، ہر طرف سے کٹ کے اللہ کی طرف رجوع کر لیا اس نے۔ نفس کی مانی نہ شیطان کی مانتا ہے، نہ نفس کی مانتا ہے، صرف اللہ کی مانتا ہے۔ نفس کہتا ہے ایسا لباس پہن، کہتا ہے نہیں، جو میرے نبی کا لباس ہے، اللہ نے کہا ہے نا کہ ہم نے آپ کو نمونہ بنا کر بھیجا آپ کو دنیا کے اندر۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ کے نبی کا ساتھ مل جائے، جنت مل جائے، اللہ مجھ سے محبت کرے، تو اس کو صورت اور سیرت دونوں نبی علیہ السلام کی اپنانی چاہیے۔ نہ اللہ کا نقصان، نہ نبی کا نقصان، نہ کسی اور کا نقصان۔ نہ ماننے پر اسی شخص کا نقصان ہوتا ہے جو مانتا نہیں۔ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، یاد دہانی کراؤ، یاد دہانی ماننے والوں کو فائدہ دیتی ہے، جو مانتے نہیں وہ متکبر ہیں۔ تکبر کی تعریف کیا ہے؟ حق بات سننے کے لیے تیار نہیں، منہ موڑ کے چلا جاتا ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے۔ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا۔
بہت بڑا ولی اللہ ہے، عبادت پہنا ہوا ہے، عبادت بھی کر رہا ہے، لیکن دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، تو یہ سب سے بڑا شیطان ہے، انسان نہیں ہے۔ اپنے آپ کو حقیر سمجھا جائے، اپنی عبادات پہ ناز، اپنی خیرات پہ ناز کرنا، اپنی نیکیوں پہ کہ میں نے اتنی نیکیاں کی ہیں، اتنی خیرات کی ہے، اتنی نمازیں پڑھی ہیں، اتنے نفل پڑھے، اتنے قرآن ختم کیے، یہ کوئی حقیقت نہیں رکھتے جب تک کہ اللہ کے لیے نہ ہوں، حضور کی اتباع میں نہ ہوں۔ بخاری شریف کے اندر ایک شخص کا واقعہ آتا ہے، 500 سال کی زندگی اس کو اللہ نے دی، دنیا چھوڑ کر وہ اللہ اللہ کرتا تھا جنگل میں۔ اللہ نے اس کے لیے چشمہ پیدا کیا اور ایک انار کا درخت بھی پیدا کیا ہے، اس کی خوراک وہی انار تھی اور پانی، اس پہ زندہ رہا، 500 سال عبادت کرتا رہا، دعا کرتا تھا یا اللہ میری روح سجدے میں نکلے اور قیامت تک میں سجدے میں رہوں، قیامت کو جب اٹھوں تو میں سجدے سے اٹھوں۔ اللہ نے اس کی دعا کو قبول فرمایا، آج بھی وہ سجدے میں پڑا ہوا ہے، حضور کو بتایا گیا۔ قیامت کو جب اٹھے گا، حکم ہوگا جنت میں جانے کا، تو اس کے دل میں خیال آئے گا کہ میں نے 500 سال اللہ کی عبادت کی ہے بے ریا، کسی کو دکھایا بھی نہیں، اس کے بدلے میں مجھے آج جنت اللہ دے رہے ہیں۔ اتنے میں اس کو سخت پیاس لگے گی، پیاس میں تڑپے گا، پانی نہیں ملے گا اس کو، ایک فرشتہ گزرے گا، اس کے پاس پانی ہوگا، اسے کہے گا مجھے پانی دے دو، وہ کہے گا پانی کی قیمت ہے، مفت نہیں ہے۔ کہ کیا قیمت ہے؟ کہ اپنی 500 سال کی عبادت مجھے دے دے اور پانی پی لے۔ وہ عبادت 500 سال کی ایک گلاس پانی کے میں عوض دے دے گا، پانی پینے کے بعد کہے گا میری تو پیاس ہی بجھی نہیں، اور دے۔ وہ کہے گا اور قیمت دے، انہوں نے کہا میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، میں کہاں سے دوں؟ پھر اسے کہا جائے گا کہ دنیا میں جو کھاتا اور پیتا رہا ہے اس کی بھی قیمت ادا کر، اللہ کی تو عبادت کرتا تھا، تو یہ اللہ کے فضل کی وجہ سے اللہ نے تجھے توفیق عطا فرمائی، اللہ نے دی۔ یہ جو ہم عبادت کرتے ہیں یا نیک کام کرتے ہیں ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اللہ کا فضل ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کی وجہ سے متوجہ ہوتی ہے ہماری طرف، توفیق ملتی ہے نیکی کی، ہمارا کوئی کمال نہیں۔ اب وہ روئے گا، خالی ہاتھ ہو گیا، اب سمجھ گیا کہ تو جہنم میں جاؤں گا میں، بڑا روئے گا۔ اسے کہا جائے گا کہ دنیا میں جو تجھے ہم نے دیا تھا کھانے پینے کے لیے، چشمہ اور انار اور کھانے کی چیزیں اور عبادت کی توفیق، وہ محض اللہ کا فضل تھا، تیرا کوئی کمال نہیں تھا وہ۔ چنانچہ پھر روئے کے کہے گا اے اللہ مجھے عدل نہیں چاہیے، مجھے فضل چاہیے تیرا، تو اپنا جب تو عدل کرتا ہے تو بڑے بڑے دیندار اور فرشتے سارے تھرا اور کانپ اٹھتے ہیں، فضل چاہیے اللہ، آپ کا فضل چاہیے، آپ کے فضل سے میں جنت میں جاؤں گا۔ روئے گا، اللہ اس کے رونے پر اس کو معاف فرما کے جنت میں داخل فرمائے گی۔ اس لیے اپنی عبادات پر ناز کرنا، سمجھنا میں بڑا سنت کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں، بڑی نیکیاں کرتا ہوں، یہ شیطانی خیال ہوتا ہے۔ ہم ایک آنکھ کا شکر نہیں ادا کر سکتے، ایک جوڑ کا شکر نہیں ادا کر سکتے، دانت سے درد ہو جائے ساری رات بیٹھا رہے گا، ذرا سی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے۔ اور وہ فما اصبرہم علی النار، وہ دوزخ کی آگ کو کیسے برداشت کرو گے؟ وہ دوزخ کی آگ 1000 سال اللہ نے اس کو جلایا، سیاہ رنگ کی، پھر اس کو جلایا، اس کا رنگ سرخ ہو گیا، پھر اس کو دنیا کے اندر بھیجا گیا، ایک کم 70 مرتبہ ٹھنڈا کر کے بھیجا گیا، جیسے ہم دیا سلائی جلا کے اوپر انگلی رکھ کے دیکھیں نا، جلاتی ہے کہ نہیں جلاتی؟ یہ گناہ بھی آگ ہے، چنگاریاں ہیں آگ کی، نافرمانیاں اللہ کی آگ ہیں۔ دنیا میں ہم بھیجے گئے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر۔ اے انسان میں نے تجھے زندگی عطا کی تھی، اپنی یاد کے لیے دی تھی، نعمرکم ما یتذکر،
تو انہوں نے سمجھا کہ مجھے اللہ نے پیدا کیے دکانیں چلا لوں، کھیتی باڑی کر لوں، عہدے حاصل کر لوں، وکیل بن جاؤں، ڈاکٹر بن جاؤں، میں بڑا کامیاب ہو گیا. یہ کوئی کامیابی نہیں ہے. بے شک یہ ساری چیزیں انسان کی ضرورت ہیں. کشتی میں آپ بیٹھتے ہیں، کشتی پانی میں چلتی ہے، لیکن اگر وہ پانی کشتی کے اندر چلا جائے تو کشتی بھی غرق ہو جائے گی، اور اس کے اندر جو بیٹھے وہ بھی غرق ہو جائے گی. دنیا کے بغیر انسان نہیں گزارا کر سکتا. دنیا اللہ کی رحمت ہے، نعمت ہے، لیکن اس کو دل کے اندر جب جگہ دے دیں گے تو اللہ پھر وہاں اس دل میں نہیں آتا. اس دل میں اللہ غموں کو بھر دیتا ہے، ہرس بھر دیتا ہے، اور اس کی طمع ختم نہیں ہوتی. وہ پھر احکام کو نہیں، اعمال کو نہیں دیکھتا، مال کو دیکھتا ہے. مال کمانا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے. شیطان اسے کہتا ہے زین لہم الشیطان اعمالہم، اس کے عملوں کو بڑا مزین کر کے دکھاتا ہے. موت کو بھول گیا. آج جو ہمارا موضوع ہے یاد موت ہے. ہم موت کو جب بھول جاتے ہیں تو مسجد بھی بھول جاتے ہیں، خدا کو بھول جاتے ہیں، قبر کو بھول جاتے ہیں، قبر کا گلنا سڑنا بھول جاتے ہیں. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. مال کی بڑھوتری نے تجھے ہلاک کر دیا ہے، حتیٰ کہ قبر تک پہنچ جاتا ہے. حضور نے ایک مرتبہ ایک چوکور بنائی، اس کے اندر لکیریں لگائیں، کچھ لکیریں باہر جا رہی ہیں. صحابہ نے پوچھا رسول اللہ یہ کیا؟ فرمایا یہ چوکور اس کی محدود زندگی ہے، اور یہ لکیریں اس زندگی سے باہر جا رہی ہیں، اس کی امیدیں ہیں، اتنی امیدیں ہیں. ایک دکان ہے، دوسری چلائے، دوسری تیسری چوتھی فیکٹری بنائی، دوسری بنائے گا، تیسری بنائے گا، سمجھے گا بڑا کامیاب ہو. ہے جی، تجارت بڑی چل رہی ہے، ہر شہر میں اس کی دکان ہے، ہر جگہ فیکٹری کھلی ہوئی ہے. ظاہر ہے یہ اعمال کمائے گا یا مال کمائے گا، لیکن یہی مال نعمت ہے. کب نعمت ہے؟ حلال طریقے سے کمائے، اللہ کی رضا والی جگہوں پر خرچ کرے، زکوٰۃ اور صدقات ادا کرے، یہ اس کی بخشش کا ذریعہ ہے، نعمت ہے. لیکن گانے بجانے کے آلات خرید رہا ہے، خدا کی نافرمانی پہ خرچ کر رہا ہے، شرابیں پی رہا ہے، حقہ پی رہا ہے، چرس پی رہا ہے، ہیروئن پی رہا ہے، سگریٹ پی رہا ہے. جتنے پیسے تو ان چیزوں پہ خرچ کرا ہے انسان، تو جو پتہ نہیں کہ پوچھ ہوگی اللہ سے. اللہ کے نبی نے ہر نشے والی چیز کو حرام کر دیا. سگریٹ پینا حرام ہے، نشہ جو چیز کی وہ حرام ہے. یہ نہیں کہ نشہ نہ آئے تب بھی حرام نہیں، اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے. شراب حرام ہے، ایک قطرہ پیشاب جیسے پلیت چیز ہے. بھری ہوئی بالٹی میں چند قطرے 2 4 3 ڈال دو، پیو گے؟ اب نہیں پیے گا کوئی بھی، پلیت ہو گئی. انسان پورا کہ پورا پلیت ہو جاتا ہے جب نشے کی چیزیں، نشے میں مست ہوتا ہے. نہ خدا کی یاد رہتی ہے، نہ عیش میں خدا کی یاد رہی، نہ تیش میں اپنے نفس کو قابو میں نہیں رکھ سکتا. دنیا بھولا ہوا ہے اور سمجھتا یہ میں بڑا کامیاب ہو گیا ہوں. نماز کی پرواہ نہیں. اذان ہوتی ہے، پہلے زمانے میں اذانیں تو لاؤڈ سپیکر نہیں ہوتی تھی، مسجدیں بھری ہوتی تھی. اب لاؤڈ سپیکر کے باوجود حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کے لیے، آؤ آؤ فلاح کے لیے، کامیابی کے لیے لگا ہوا ہے، باتیں کر رہا ہے، گانا سن رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، تجارت چل رہی ہے، اذان کی پرواہ نہیں. اللہ بلاتا ہے تو نہیں آتا. تھانے میں پولیس والا آ جائے بلانے کے لیے، چھوڑ کے چلا جائے گا فوراً. اللہ کا خوف نہیں ہوگا، ہر چیز سے ڈرے گا. اور جب اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت دل میں ہوگی، ہر چیز اس سے محبت کرے گی، ہر چیز اس سے ڈرے گی. آج ہمارے دلوں کے اندر اللہ نہیں ہے، سب کچھ ہے، دل بھرے ہوئے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں. ایک بزرگ جا رہے تھے، ایک آدمی برف بیچ رہا ہے، رو رہا ہے، کہتے لوگوں میری برف پگھل رہی ہے، میں بڑا غریب ہوں، میرا راس المال جو ہے وہ بھی ختم ہو رہا ہے، کوئی خرید لے اس کو. ان کے ساتھ کچھ شاگرد تھے. اس نے کہا کتنی قیمت ہے؟ اتنی قیمت اس نے بتائی، آپ نے ساری اس کو دے دی، لے لیا. شاگردوں نے کہا حضرت یہ کیا کریں گے آپ؟
فرمایا سبق دیا ہے اس نے مجھے. وہ کہہ رہا ہے زندگی برف است و آفتاب تموز، زندگی کی مثال برف کی ہے اور سورج پگھلا رہا ہے. زندگی کو پگھلا رہا ہے یہ سورج. آج کا دن زندگی میں باقی نہیں، کبھی نہیں واپس آئے گا. آج ظہر کی ہم نے نماز میں بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں اگلے جمعے میں ہم یہاں آ سکیں نہ آ سکیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں آئے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ سے نکل کر جانا اس لیے نہیں نکل میری باہر نہ آ جائے، مدینے میں میری موت آئے. حضور نے بھی فرمایا موت مانگا کروں مدینے کی، قیامت کو میں اٹھوں گا پھر میرے ساتھ جنت البقیع کے لوگ اٹھیں گے. اس خوف سے رات کو سوتے ہوئے خواب میں حضور کی زیارت ہوئی تو حضور نے ایسے اشارہ کیا، بس بات نہیں کی، ایسے کیا بس. بڑے پریشان ہوئے، صبح اٹھ کے اپنے خادم خاص سے کہا کہ جاؤ. علامہ ابن سیرین اس زمانے میں انہوں نے کتاب تعبیر الرؤیا ایک کتاب لکھی ہے خوابوں پر، عربی میں ہے. اس میں دیکھتے رہے کہ تعبیر نظر نہیں آئی. پھر بھیجا ان کے پاس جا کر نام میرا نہیں بتانا اور تعبیر لے کر آؤ. خواب جو ہے وحی کا حصہ ہے، 46واں حصہ ہے، سچا خواب. انہوں نے کہا نام بتاؤ پھر تعبیر بتاؤں گا. انہوں نے کہا نام بتانے کا حکم نہیں ہے کہ جاؤ. پھر واپس آ کر کہا، انہوں نے کہا جاؤ نام بتاؤ. نام بتایا. انہوں نے کہا سورہ سجدہ کی 21ویں سپارے کی آخری 5 آیتیں پڑھ لو، اس کی تعبیر ہے. آخری آیت میں کیا ہے؟ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت. قیامت کا علم کسی کو نہیں ہے، پہلی بات. وينزل الغیث، بارش کا علم کسی کے پاس نہیں ہے. ويعلم ما في الارحام، رحم مادر میں سعید ہے، بدبخت ہے، نیک ہے، کیا ہے یہ بھی پتہ نہیں کسی کو. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نہیں جانتا کل کیا کرے گا، کہاں ہوگا. وما تدری نفس بأي ارض تموت، کسی کو علم نہیں ہے کہ موت میری کہاں آئے گی، کس وقت آئے گی. یہ 5 باتیں توحید کا سرچشمہ ہیں. اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کل کیا ہو رہا ہے. وما تکسب غدا، کوئی نہیں جانتا کل کیا کرے، کل آئے گی، پتہ نہیں کہ آئے گی نہیں آئے گی. تو موت جو ہے یہ ایسا سچ ہے کہ جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. جو خدا کو نہیں مانتا وہ موت کو مانتا ہے، خدا کو نہیں مانتا. ایک بادشاہ تھا، اس کے ایک وزیر بڑا عقل مند تھا، اور بادشاہ اس کی بڑی مشورے لیتا، بڑی عزت کرتا تھا. دوسرے اس کا حسد کرتے تھے. اس نے کہا میں آزماتا ہوں تم میں اور اس میں کیا فرق ہے. اس کو بلایا، اس نے کہا میرے 3 سوال ہیں، ان کا جواب دو، نہیں ورنہ تجھے پھانسی لٹکا دوں گا. سارے بڑے خوش ہوئے. پہلا سوال اس نے کہا ایسا سچ بتاؤ جس کو جھوٹ نہ سمجھا جائے، اور دوسرا سوال تھا ایسا جھوٹ بتاؤ جس کو سچ نہ سمجھا جائے، اور ایسی بات بتاؤ جس کے سامنے بڑے سے بڑا آدمی بھی جھک جائے. اب وہ بڑا دلیلیں سوچتا رہا، دیتا رہا کہ آسمان کی دلیل دوں، پہاڑوں کی دلیل دوں، سمندروں کی نہیں. 3 دن دھویا نہیں، کھایا نہیں کہ میری موت آئی آج. ایک اللہ والے تھے، ایک عالم تھے، ان کے پاس گیا. اس نے کہا اس کی وجہ تعویل بتاؤ. یہ 3 سوال ہیں. 3 دن سے میں نے کھایا بھی کچھ نہیں، سویا بھی نہیں. انہوں نے کہا اچھا پھر پہلے کھانا کھا لو. کھانا منگا کے اس کے سامنے رکھ دیا، دودھ بھی منگایا. ایک کتا انہوں نے اپنے حفاظت کے لیے جنگل میں رکھا ہوا تھا. اور وہ دودھ جو تھا کہا جائے اس کتے کے سامنے رکھ دو، یہ اس کے لیے منگایا ہے. کھانا کھلانے کے بعد کہا کہ اب بتاؤ سوال کیا ہے. انہوں نے کہا جی پہلا سوال ایسا سچ بتائیں جس کو کوئی جھوٹ نہ کہہ سکے. فرمایا وہ موت ہے. انہوں نے فرمایا وہ موت ہے، کوئی اس کو جھٹلا نہیں سکتا. اور ہر انسان کو موقع دیا جاتا ہے زندگی کے اندر کہ اس کو یاد رکھے. قبرستان میں گزرتے ہوئے یاد کرے کہ یہ بھی ہماری طرح کھانے پینے والے لوگ تھے. اولاد آتی ہے وہ کہتی ہے تمہاری ختم ہو گئی ڈیوٹی، اب ہمارا زمانہ آ رہا ہے، تیاری کرو. سفید بال آ جاتے ہیں چہرے پر، وہ کاٹ کے پھینک دیتے ہیں، جوان کالے کر لیتے ہیں، پرواہ کوئی نہیں.
یہ بھی موت کی جھنڈی ہے. یہ سب چیزیں موت کی یاد دلاتی ہیں. بچے بھی آتے ہیں وہ موت جلاتے ہیں. ان ساری چیزوں کو موت. حضرت عمر نے ایک آدمی رکھا ہوا تھا روزانہ موت کا ذکر کرتا تھا. ایک دن بال سفید داڑھی میں آ گیا, کہنے لگے بس اب تیری ضرورت نہیں ہے, اب تو موت کی جھنڈی مجھے نظر آ رہی ہے, جانا ہے. موت زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. یہ زندگی کیا ہے؟ مال اکٹھا کر کے موت کے وقت پریشان ہوتا ہے پھر انسان کے وہ میں تو غلطی میں پڑا رہا. اعمال اکٹھے کرے انسان. تو بیعت پڑھی, وقت بہت تھوڑا سا ہے, ان کو میں ترجمہ کر دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. اے میرے حبیب, قل کو میں نے اللہ فرماتے ہیں حضور کو, خود بھی کہہ سکتے تھے لیکن حضور کے ذریعے فرمایا کہ کہہ دو کہ تمہاری جان موت کا فرشتہ آئے گا اور قبض کر لے گا, اور تو گیا ہے وہ وقت. ہاں جی, اور پھر اپنے رب کے پاس تم نے واپس آنا ہے. ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم. تم سب میرے پاس ہی آؤ گے اور میں تمہیں حساب کروں گا تمہارا. ولا تسألن یومئذ عن النعیم. ہر نعمت کا تم سے میں پوچھوں گا. اس نعمت کا کیا, زندگی نعمت ہے, اس کا سوال ہوگا. زندگی کہاں فنا کی؟ ہاں جی, اسی لیے حضور نے فرمایا موت سے پہلے زندگی کو نعمت سمجھو, جوانی کو بڑھاپے سے پہلے نعمت سمجھو, بیماری سے پہلے صحت کو نعمت سمجھو, اور انتظار نہ کرو رات کو نہیں صبح کر لوں گا, صبح رات کو کر لوں گا. نہیں, ہر وقت جو تمہارے موجود ہے وہ نعمت ہے, اس سے فائدہ اٹھاؤ. اللہ کیا دوسرے فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر چیز کو فنا ہے لیکن صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی. قیامت کا دن ہوگا, فرشتہ سور پھونکے گا, سب لوگ ختم ہو جائیں گے, صرف فرشتے رہ جائیں گے. جبرائیل, میکائیل, اسرافیل, عزرائیل اور فرشتے. پھر موت کو فرشتے کو حکم ہوگا ان سب کی روح کو قبض کر لو. سب فرشتے بھی ختم کر دیے جائیں گے. پھر موت کے فرشتے کو بھی موت آ جائے گی. پھر اللہ باقی رہے گا. نہ تھا کچھ تو خدا تھا, نہ ہوتا تو خدا ہوتا, ڈبویا مجھ کو ہونے نے میں, نہ ہوتا تو کیا ہوتا. اللہ کہیں گے لمن الملک اليوم, قرآن کے لفظ ہیں سورۃ مومن کے اندر. کون ہے آج؟ وہ کہاں گئے وہ دنیا کے بادشاہ, کدھر ہیں آج؟ کوئی آواز نہیں آئے گی. پھر اللہ کہیں گے لمن الملک اليوم, کون ہے؟ 3 مرتبہ کہیں گے. اللہ پھر خود کہیں گے واحد القہار, آج صرف ایک اللہ کی ذات باقی ہے. پھر فرشتہ جس اس کے منہ میں پکڑا ہوا ہے, جب سے پیدا ہوا ہے وہ سور اس کے منہ میں پکڑا ہوا ہے, اس میں اتنے سوراخ ہیں جتنی روحیں ہیں انسانوں کی. ایک پھونک سے ساری روحیں اٹھ کھڑی ہوں گی. ایک پھونک مارے گا سب کھڑے ہو جائیں گے. قبروں سے ایسے اٹھیں گے جیسے کہ پودا نکلتا ہے, جھاڑتے ہوئے ننگے, کوئی کسی کو پرواہ نہیں ہوگی, دوڑ رہے ہوں گے اللہ کی طرف. قیامت کا دن بڑا خطرناک دن ہے. ہم قیامت کو بھی بھول گئے, موت کو بھی بھول گئے. یوم یقوم الناس لرب العالمین, خدا کے سامنے کھڑے ہونے کو بھی بھول گئے. یہ ساری چیزیں موت. تو فرمایا اس کے بعد فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. تم موت سے بچنے کے لیے قلعے بنا لو. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی لکھا ہے اس کی تفسیر میں, ایک شخص تھا, اس کے گھر میں بچی پیدا ہوئی. انہیں ملازم کو بھیجا کہ جاؤ جا کے بچی کے سامان ضروری ہیں لے آؤ بازار سے. وہ باہر نکلا تو اس نے ایک شخص کھڑا ہے. اس نے کہا کدھر جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا ایک بچی پیدا ہوئی ہے تو اس کے لیے کچھ سامان ضرور جو ہے میں لینے جا رہا ہوں. اس نے کہا یہ بچی تو بڑی ہو کر زنا کرائے گی, 100 آدمیوں سے زنا کرائے گی. اس نے کہا اچھا, پھر تو میں اس کے لیے کچھ نہیں لیا تھا. بازار سے جا کر خنجر خریدا, آ کر اس بچی کے پیٹ میں مار دیا اور بھاگ گیا. اس نے بچی مر گئی ہوگی لیکن وہ فوراً جراح کے پاس گئی, اس کی ماں, اس نے پسی کے پیٹ شیٹ صاف کر کے اس کو صحیح کر دیا, ٹھیک ہو گئی. قصہ مختصر, بہت لمبا قصہ ہے. یہی بچی جب, اور یہ جو بھاگ کر گیا تھا کسی غیر ملک میں چلا گیا, وہاں پر بڑا پیسہ کمایا. اس نے آیا ماں کہنے لگا میری شادی کرا. اب وہ بچی زندہ تھی, جوان ہو گئی اور بڑی خوبصورت تھی.
اور اس سے جو وہ شخص نے کہا تھا کہ دوسری بات یہ ہے کہ زنا کے بعد یہ مرے گی، ایک کیڑا اس کو کاٹے گا، اس سے مر جائے گی، یہ بھی اس نے کہا۔ کوئی فرشتہ تھا، چنانچہ وہ بچی سے ماں سے کہنے لگا میری شادی کراؤ، ایسی بچی جو بڑی خوبصورت ہو، بڑی اچھی ہو۔ ہر آدمی کہتا ہے میری بچی نیک بھی، میری بیوی نیک بھی ہو، خوبصورت بھی ہو، خوبصورت بھی ہو، ساری ہو۔ وہ ماں ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسی گھر میں گئی، اس نے کہا ٹھیک ہے رشتہ کر لو۔ جب رشتہ ہوا، رات خلوت میں گئے تو اس نے دیکھا پیٹ چاک ہوا۔ اس نے یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا ہمارا ایک نوکر تھا، اس نے میرے پیٹ میں خنجر مار دیا تھا اور بھاگ گیا تھا۔ انہوں نے کہا تو میں ہی ہوں۔ اچھا تو ہے؟ تو نے کہا ایک دوسری بات بھی ہے کہ تیری موت ایک کیڑے سے ہوگی، لہٰذا میں ایک مال بڑا کما کے لایا ہوں، بڑی شاندار عمارت تعمیر کی، تاکہ کسی شخص کو کیڑا اندر نہ آ جائے۔ اتفاق سے ایک دن ایسے ہوا، بیٹھی ہوئی تھی تو ایک کیڑا اوپر چڑھ رہا ہے دیوار کے اوپر، سمجھا ہو سکتا ہے کیڑا ہو، تو اس نے اس کو جب مارا تو وہ اچھل کے اس عورت کے اوپر آ کے نا اس کو ڈس دیا، اس نے مر گئی۔ تو فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم قلعے بھی بنا لو، موت سے بچنے کے لیے فرشتہ موت کا ہر وقت تمہارے سر کے اوپر کھڑا رہتا ہے۔ ہاں جی، الا ان النفس لن تموت حتی تستکمل رزق، ہاں تمہاری موت نہیں آئے گی جب تک تمہارا رزق مکمل نہیں ہوگا۔ رزق مکمل ہوگا فرشتہ روح نکال لیتا ہے تمہاری۔ ہر وقت موت کہتی ہے، فرشتہ موت کا فرشتہ کہتا ہے تم نے مجھے بھولا، میں تمہیں نہیں بھولوں گا۔ سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، وزیر ہے، موت کا فرشتہ انسانی شکل میں آیا، اس نے تو 3 دفعہ اس کی طرف دیکھا، دیکھنے کے بعد چلا گیا۔ وہ کہنے لگا سلیمان علیہ السلام سے یہ کون تھا؟ انہوں نے کہا یہ موت کا فرشتہ تھا۔ انہوں نے کہا مجھے ڈر لگ جائے، ہوا کو حکم دے مجھے کہیں دور پھینک دے وادی میں۔ آپ نے ہوا کو حکم دیا ایک وادی میں جا کے پھینک دیا، وہاں فرشتہ موجود تھا، وہی اس نے اس کو روح نکال لی۔ دوبارہ جب سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا تھا، اس نے پوچھا کہ اس آدمی کو دیکھ رہا تھا کیا بات تھی؟ انہوں نے کہا مجھے حکم ملا کہ فلاں وادی میں اس کی روح نکالوں اور یہ وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ تو انسان کو موت کا جگہ بھی نہیں پتا، موت کا وقت بھی نہیں پتا کب آئے گی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، میرے حبیب اعلان کر دو جس موت سے تم بھاگتے ہو تمہیں مل کر رہے گی۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، اور پھر تم اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیے جاؤ گے۔ فینبئکم، تمہیں بتائیں گے تمہیں دنیا میں کیا کر کے آئے ہو، کیا کرتے رہے ہو، کہاں ہاتھ استعمال کیے خدا کی نافرمانی میں، آنکھیں خدا کی نافرمانی، کان خدا کی نافرمانی میں، صبح شام خدا کی نافرمانی کر رہے ہیں ہم۔ اللہ سے ڈریں۔ موت دوسروں کی موت سمجھتے ہیں ہمارے لیے موت ہے نہیں، دوسرے کی موت ہے، مر جائے گا ٹھیک ہے، ہم دیکھا جائے گا۔ غفور الرحیم ہے، رسول اللہ ہماری سفارش کرنے، من یشفع شفاعۃ، کوئی فائدہ نہیں دے گی شفاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تک ما سلککم فی سقر، جہنم میں کافر پوچھیں گے مسلمانوں سے، مجرموں سے، افنجعل المسلمین کالمجرمین، اللہ کہتے ہیں کہ ہم مجرموں کو اور ماننے والوں کو میں برابر کر دوں گا، جہنم میں ڈالیں گے ان کو، اور پوچھیں گے کافر کیوں آئے ہو جہنم میں، ما سلککم فی سقر لم نک من المصلین، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ جو شخص نماز نہیں پڑھتا سارے نیک کام اس کے ضائع ہو جاتے ہیں، اللہ قبول نہیں کرتا۔ سب سے پہلی چیز کلمہ پڑھنے کے بعد نماز ہے۔ نماز ابھی پچھلے معراج کے ذکر میں نے آپ کو بتایا کہ نماز کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ نے آسمانوں پہ بلا کے اللہ نے حضور کو تحفہ دیا ہے، اللہ کی اور اللہ کے رسول کے آپس میں فرشتوں کی کلام کو نماز کے اندر رکھا ہے۔ فرض سے لے کے عرش تک ہر چیز نماز پڑھتی ہے۔ کل قد علم صلاۃہ و تسبیحہ، اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے، نماز پڑھتی ہے۔ ہر شخص درخت ہے کھڑے ہوئے خدا کی نماز پڑھ رہے ہیں، جانور سارے رکوع میں ہیں، پہاڑ تحیات میں ہیں، اور حشرات الارض زمین کے اندر جو اوپر چلتے ہیں سب سجدے میں ہیں۔ کل قد علم صلاۃ، ہر چیز نماز پڑھتی ہے، لیکن یہ انسان خدا کو بھولا ہوا ہے۔ جاءت سکرۃ الموت بالحق، یاد رکھو موت کی ہوشیاں آئیں گی۔ حضور دعا فرمایا کرتے تھے اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت، اے اللہ مجھے موت کی بیہوشیوں سے اور موت کی سختی سے میری مدد فرما دینا۔ موسیٰ علیہ السلام کی روح سے اللہ نے پوچھا موت کو کیسا پایا؟ میں اللہ جیسے زندہ جانور ہو اور اس کے اوپر سے کھال اتاری جا رہی ہو، یا چڑیا ہو آگ کے اوپر اس کو ڈال دیا زندہ چڑیا کو، وہ نہ بھاگ سکے اور نہ جان بچا سکے۔ تو فرمایا موت کا وقت معین ہے، آ کر رہے گا۔ ہم اپنے ہر روز کو آخری دن سمجھیں، ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کے پڑھیں۔ ہر انسان اپنے ہاتھوں کو، پاؤں کو، آنکھوں کو، جسم کے ہر اعضاء کو اللہ کے لیے، اللہ کے نیک کاموں جیسے اللہ راضی ہوتے ہیں وہ کریں، تاکہ موت کے وقت ہمیں
فرشتہ آ کر کے الذین تتوفاہم الملائکۃ الطیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ، نیک بندے جیسے روح نکلتی ہے فرشتے آ کر اس کو سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو جو خوشخبری دیتے ہیں جنت کی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، موت کے وقت فرشتے آ کر کہتے ہیں کہ تو اپنے جو کچھ اللہ کی عبادت ہمیشہ کرتا تھا، استقامت کے حد کرتا تھا، ہم تیرے دنیا میں بھی مددگار تھے، اب بھی تیرے مددگار ہیں، اور تتوفاہم الملائکہ، قیامت کے دن، اس دن بھی جب انسان قبروں سے اٹھیں گے فرشتے آ کے سلام کریں گے، نامہ اعمال اپنے ہاتھ میں رکھ کے اس کے ساتھ جنت میں بچائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، موت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما کے جنت الفردوس میں ہمیں جگہ عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔